السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر۔ جی ہاں ناظرین، اپیل ہے کہ جو ساتھی ابھی تک اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ فوراً ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں۔ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ وائٹ ہو جائے گا۔ اس کے وائٹ ہوتی ہی رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی، ایک بیل بن کر آئے گی، اس کو بھی ٹچ کر دیں، اور بیل کو ٹچ کرنے کے بعد میں 3 آپشن آئیں گے، تو اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، ALL، اس کو ٹچ کر دیں۔ یہ 3 کام کرنے سے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کو ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر مل جایا کرے گی۔ کئی ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ خبریں نہیں مل رہی ہے، موبائل پر نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا ہے، تو وہ دیکھ لیں۔ اگر سبسکرائب کا بٹن لال کلر میں لکھا ہوگا، اس کا مطلب آپ گروپ سے باہر نکل گئے، یوٹیوب آپ چینل کے گروپ سے باہر نکل گئے۔ اگر سبسکرائب لال کلر میں لکھا ہوگا تو اس کو ٹچ کر دیں، پھر بیل کو ٹچ کر دیں اور آل کا آپشن ٹچ کر دیں۔ اور ناظرین، اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا جاتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے ایسے بے باک چینل چلتے رہے، باقی رہے اور مضبوط ہو، اور ظلم کے خلاف بولتے رہے اور سچی خبریں دکھاتے رہے، تو آپ بینک کے تھرو یا پھر گوگل پے، فون پے یا پے ٹی ایم، ان تینوں کے تھرو، آن لائن یا بینک کے تھرو، آپ جتنی بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ مدد ضرور کیجیے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر جی ہاں واشنگٹن سے آئی ہے، امریکہ سے آئی ہے، کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ کس طریقے سے ایک سیاہ فام شخص کو پولیس والا دبا رہا ہے، حراست میں لینے کے بعد اس کی گردن پر پاؤں رکھ رہا ہے، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی۔ آخر اس سیاہ فام نے پولیس والوں نے گویا کہ اس کا قتل کر دیا۔ یہ مان کر امریکہ بھر میں زوردار انداز میں آندولن ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، اور یہ دھرنے اتنے زبردست ہو رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خفا ہو گئے، برہم ہو گئے، اور ٹرمپ نے باقاعدہ لوگوں کو فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی کہ اگر آپ نے دھرنے ختم نہیں کیا تو پھر ہم فوج بھیج کر معاملے کو صاف کر دیں گے۔ لوگ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ٹرمپ جو ہے سوائے دادا گیری کے اور ظلم کے کچھ کرتا نہیں ہے، طاقت کے بل بوتے پر ظلم کو ختم مظلوموں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ میشیل بیچلٹ نے اس سیاہ فام کی ہلاکت پر، سیاہ فام کو مارے جانے پر باقاعدہ امریکی حکومت سے کہا ہے کہ سخت ترین طریقے سے ایکشن لیا جانا چاہیے۔ امریکی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر میشیل بیچلٹ نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس سیاہ فام شخص کو تشدد سے ہلاک کرنے میں جو پولیس اہلکار ملوث ہے ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت کورونا کو لے کر انٹرنیشنل لیول پر اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی اس وقت دنیا بھر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 59 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ اب 3,62,000 سے اوپر مرنے والوں کی تعداد پہنچ گئی ہے، اور ابھی 53,000 مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وہیں پر کورونا کی اپڈیٹ میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ سوڈان کے جو معزول صدر ہے عمر البشیر، ان میں بھی کورونا کی علامتیں ظاہر ہوئی ہے، جس کے بعد ان کو جیل سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کے ایک میڈیا ادارے نے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے سے بتایا کہ عمر البشیر کے ساتھ جیل میں قید سابق 7 اعلی عہدیداروں کو بھی خرطوم کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، دبئی سے یہ بڑی خبر آئی ہے کہ اس وقت دبئی کے جتنے ساحل ہے، سمندری کنارے ہیں، جو تفریح گاہ ہے، جو انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، جو سیر و تفریح کی جگہ ہے، اب یہ خبریں آئی ہے کہ ان تمام ساحلوں کو دبئی میں جنتا کے لیے، عوام کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے، کھول دیا گیا ہے۔ دبئی کی بلدیہ نے جمعہ کے روز سے 4 ساحلوں کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ جمعرات کے روز جاری بیان میں بتایا گیا کہ مذکورہ ساحلوں میں الحمزر، ایسے حمیرہ، ام سقیم اور جی پی آر شامل ہے۔ بلدیہ نے شہریوں اور غیر ملکی مقیمین پر زور دیا ہے کہ وہ ان مقامات پر تمام متعلقہ ہدایت پر سختی سے کاربند رہیں تاکہ سماجی امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طرح بلدیہ نے جمعے کے روز سے بڑے پارکوں اور برج دبئی فریم کو بھی جنتا کے لیے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے جمعرات کے روز ہی دبئی میں فنون و ثقافت اتھارٹی نے اپنے زیر انتظام
तमाम अजाइब घरों को बतदरीज खोलने का ऐलान किया। इस सिलसिले में अल इत्तेहाद म्यूजियम और ऐसे ही दूसरे म्यूजियम 1 जून से लोगों की आमद-ओ-रफ्त की वहां इजाजत होगी। दाखिले के औकात सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर बर्लिन से आई है। जी हां, कि बर्लिन में 90 बरस के बाद 90 ईयर्स के बाद जर्मन फौज में यहूदी रब्बी को भर्ती करने का फैसला किया गया है। हिटलर ने सन 1933 में 1933 में यहूदी मजहबी उलमा जिन्हें रब्बी कहा जाता है उनको जर्मन फौज से निकाल दिया था हिटलर ने, जिसके बाद अब पहली बार जर्मन हुकूमत ने फौज में मजहबी उमूर के लिए यहूदी रब्बियों की तकर्रुरी का फैसला किया है। जर्मन अराकीन पार्लियामान ने जुमेरात को मुत्तफका तौर पर इस कानून की हिमायत की, जिसमें जर्मन फौज में यहूदी रिब्बियों की भर्ती की दोबारा इजाजत देने की बात कही गई है। इस कानून के तहत जर्मन की मुसल्लह अफवाज में यहूदी फौजियों की मजहबी या रूहानी जरूरियात को पूरा करने के लिए रिब्बियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस तरह तकरीबन 90 बरस के बाद यहूदी रिब्बी जर्मन फौज का हिस्सा बन सकेंगे। अब तक जर्मन फौजियों को अपने मजहबी उमूर की तकमील के लिए प्रोटेस्टेंट या फिर कदामत पसंद कैथोलिक ईसाई पादरी से रुजू करना पड़ता था। इस सिलसिले में अब सबसे पहले जर्मन वजीर दिफा ने दिसंबर 2019 में इक़दाम किए थे। उनके इस पहल का यहूदी बिरादरी समेत तमाम सियासी जमातों ने खैर मकदम किया था और अब बाकायदा रास्ता साफ हो गया है। अब जर्मन फौज में यहूदी रिब्बियों को यानी यहूदी मजहबी पादरियों को, उलमा को भर्ती किया जा सकेगा। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आई है कि बरतानिया में एक बाहिजाब मुस्लिम औरत, मुस्लिम खातून डिस्ट्रिक्ट जज बनी हैं और उस डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बाहिजाब पहली बरतानिया की मुस्लिम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज रफिया अरशद ने बयान दिया है कि हिजाब, पर्दा, नकाब मेरी तरक्की की राह में कभी कोई रुकावट नहीं बना। मुस्लिम खवातीन अपनी सलाहियतों के मुताबिक मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ सकती है और हिजाब, नकाब, पर्दा समाज में, मुआशरे में तरक्की की राह में खाइल नहीं होता, रुकावट नहीं बनता। पूरी दुनिया में मुस्लिम खवातीन का हिजाब एक बड़ा मसला बना हुआ है और इस पर आए दिन बहस होती रहती है कि हिजाब मुस्लिम खवातीन के लिए एक बड़ी रुकावट है। लेकिन 40 साला हिजाब पहनने वाली मुस्लिम खातून जज रफिया अरशद ने गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया के इलाके में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज का ओहदा संभाला है और उसने बाकायदा अपनी राय और अपना बयान जाहिर करते हुए कहा कि हिजाब, पर्दा और नकाब मेरी तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं बना और आज मैं बरतानिया की पहली बाहिजाब मुस्लिम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज बन गई हूं।